بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، یہ تمہارے مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، غوث نہیں ہے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے۔ ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوتا تھا وہ جو اللہ چاہتا تھا وہ ہوتا تھا۔ تو عام طور پر یہ عوام ہے، یہ مسلمان ہیں، یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم اولیاء اللہ کو نہیں مانتے ہو یا گستاخی کرتے ہو بڑوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر صحیح معنوں میں اولیاء اللہ کے دشمنوں اور اولیاء اللہ اور انبیاء کے گستاخوں کا ذکر اس آیت کے اندر کیا ہے، اور بتایا کہ انبیاء اور اولیاء کی پکار ان کی نظر و نیاز کرنے والوں اللہ نے قرآن میں ان کا دشمن قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ آج ان کو خبر نہیں مگر حشر کے میدان میں جب ان کو بتایا جائے گا تو اپنی بندگی کرنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی بندگی کا کفر کریں گے، بالکل انکار کر دیں گے۔ وَقَانُوا بِعِبَادَاتِهِمْ کافرین، یہ سورہ الاعقاف کی آیت ہے کہ نیک لوگ جن کو پوجا پکارا گیا ہے، چاہے وہ ود، سوا، یعوس اور یعوق اور نصر ہوں، نوح علیہ السلام کے دور کے صالحین، اور یا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، لات، منات، عزا ہوں، جو نبی علیہ السلام کے دور کے اندر پوجے پکارے جاتے تھے، یا آج کے دور کے اندر اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پکارا جا رہا ہے۔ یہ ان سب کے آج تو بڑے شوق سے اور بڑے جوش سے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم انبیاء کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ان کو پکارتے ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں اور قیامت کے دن بھی خوش ہوں گے، ہمیں ساتھ جنت کے اندر لے کے جائیں گے۔ اور شعر بھی اس طرح گنگناتے ہیں کہ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ قرآن فرماتا ہے جنت میں پہنچو گے تو پھول اٹھانا نا، تم تو جنت کی خوشبو سے بھی دور رکھے جاؤ گے، اور تم سمجھتے ہو کہ نبی علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے؟ پکارنے والوں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین کے نعرے لگانے والوں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کے مقابلے میں تم نے یہ سارے نعرے گڑے ہیں، حق باہو بے شک باہو، یا بری کر کھری، محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی، مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ کہتے ہو یہ بخشوائیں گے، مالک فرماتا ہے کہ بخشوانے کی بات چھوڑو، کل تمہارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنو، کان کی ساری کھڑکیاں کھول کر سنو، بریلویوں سنو، دیوبندیوں سنو، اہل حدیثوں سنو، سلفیوں سنو، جماعت اسلامی والے تم بھی سن لو، تنظیم اسلامی والوں تم بھی سن لو، رافضیوں سنو، قادیانیوں سنو، اور جتنے مسلک یہ مسلمانوں کے پائے جاتے ہیں، چاہے یہ گنبد کے رکھوالے عربی ہوں یا جمہوریت کے شرک کے رکھوالے یہ اجمی ہوں، ان کی فوجیں ہوں، ان کی پولیس ہو، ان کے رینجرز ہوں، ان کے چیف جسٹس ہوں، ان کے وزیر اعلیٰ ہوں یا وزیر اعظم ہوں، سارے کے سارے کان کھول کر سنو، جس راستے کے اوپر تم چل رہے ہو یہ خالص دشمنی کا راستہ ہے، اور نبی علیہ السلام تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور اللہ کی عدالت میں مقدمہ قائم کریں گے کہ اے میرے رب، اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اور آج جو بات اٹھی ہوئی ہے کہ قرآن سے کس نے ہٹایا ہے، جن کو سروں کا تاج مانتے ہو، اکثر میں حوالہ دیتا ہوں محمود الحسن کی تفسیر، شبیر احمد عثمانی نے جس کو پایا تکمیل تک پہنچایا، پہلے صفحے کے اوپر جو ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی تفسیر آئی ہے، اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا ان دو بڑے شیخوں نے، جس کی آج جھنڈے بلند ہیں اور فخر کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہ طاغوت گزرے ہیں، یہ مشرک گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کا راستہ روک کے اپنی چلائی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ دعوت القرآن کے اندر محمد حنیف نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا ہے یہ اللہ ہی کو سجدہ تھا، اندازہ لگا، پہلے الزام لگایا دو جلیل القدر انبیاء کے اوپر،
حالانکہ یہ سجدہ شکر تھا جو اللہ کو کیا گیا تھا۔ اس طرح انہوں نے تفسیروں کے اندر سارے یہ مشرک مفسرین، چاہے یہ ڈاکٹر اسرار ہو وہ بھی کہتا ہے یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، ابن کثیر نے بھی اسی طرح کی تشریح کی، اور علی انجینئر بھی اسی طرح کی تشریح کرتا ہے، طارق القادری، طارق جمیل، فضل الرحمان اور منور سلطان، خلیل الرحمان، عبداللہ عمر دورانی، سارے کے سارے اسی شرک کے اندر مبتلا ہو گئے اور بھول گئے ہیں اپنے مالک اور خالق کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، اور انہوں نے شرک کے یہ ساری فیکٹریاں تیار کی ہیں اور انسانیت کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا۔ ان کے خلاف کل مقدمہ قائم ہوگا، ان کے چہرے کالے ہوں گے اور کہا جائے گا کہ بے ایمانوں، ایمان کی دعوت اٹھی تھی، خالص توحید کی دعوت اٹھی تھی اس آخری دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، کھول کھول کے ایک ایک مسئلہ بیان کر دیا گیا تھا، پھر اسی شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ جس کتے کو کنویں سے نکالا گیا تھا، اس کنویں کو پاک کرنے کے لیے تم نے پھر اس کو اٹھا کے بیچ میں پھینک دیا ہے۔ ظالموں، اب چکھو مزے، اور عذاب کے مزے، عذاب کے اوپر عذاب ان کو دیے جائیں گے، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ان کو رکھا جائے گا۔ باقی رہے وہ جو یہ صوفی لوگ ہوں یا ان کے بڑے اکابرین ہوں جنہوں نے اس راستے کے اوپر چڑھایا ہے، یہ تو خود وہاں لٹکے ہوئے ہوں گے، ان کو دیکھ کے ان کی چیخیں نکل جائیں گی کہ ان کی وجہ سے ہم مومنوں کے ساتھ جھگڑے کرتے رہے، ایمانداروں کو عیب لگاتے رہے، پروپیگنڈے کرنے والوں، جھوٹے قذاب۔ تو اس انداز سے یہ آخرت کا منظر پیش ہونے والا ہے۔ اللہ کے بندوں غور کرو، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، ہمیشہ کی آخرت کو برباد نہ کرو، ایمان خالص کو اختیار کرو۔ ہم اس کے لیے کوئی آپ سے مال نہیں مانگتے ہیں، کوئی ووٹ اور چندے کی اپیل نہیں ہے، اتنی بات ہے کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ان کو کیا جاتا ہے، تمہیں کہہ دو اللہ اکیلا مالک ہے، اور اسی دعوت کے اوپر جم جاؤ، اسی کو پھیلاؤ ہر جگہ۔ ہماری ساری تقریریں، ہمارے سارے درس، ہمارے آڈیوز اور ویڈیوز اسی ایک بات کو پھیلانے میں لگ جائیں۔ جہاں شیطان سارے ہیلے استعمال کر رہا ہے، حربے استعمال کر رہا ہے، وسائل استعمال کر رہا ہے، جو چھوٹ اس کو ملی ہے اللہ کے دین کے خلاف، وہاں مومنوں کو اللہ کی توحید کی دعوت اٹھانی چاہیے، ایمان خالص کی دعوت اٹھانی چاہیے، اور اس کے اوپر جم جانا چاہیے۔ یہ کام تو ہو کے رہنا ہے۔ اب ہم خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں اس راستے کے اوپر لگا دیا ہے، اور جن کے دلوں میں خالص اللہ کی محبت ہے وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہونے کی کوشش کرو، اور ایک مضبوط جماعت، ایسی جماعت جو سموتات کی بھی پیکر ہو، اور جو بالکل نظم و ضبط، جس کا کوئی دنیا کی آرگنائزیشن، کوئی ادارہ، کوئی فوج، اس اللہ کی جو فوج ہے، اللہ کی جو پارٹی ہے، اس کا وہ مقابلہ نہ کر سکے۔ جب تک یہ ماحول نہیں بنے گا کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ باقی جو اس راستے میں آئیں، نہ وہ تعداد کو دیکھیں، نہ وہ ان شیطانی وسائل کو دیکھیں، اپنے مالک کی طاقتوں اور قدرتوں کے اوپر دیکھیں، وہ انشاءاللہ ہمیں ہدایت بھی دے گا، ہماری رہنمائی بھی فرمائے گا، اور کفر و شرک کے اوپر ہمیں غالب کرے گا انشاءاللہ۔